کیا کہیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ آگے آپ کو بہت زیادہ تکالیف دکھائی دیں گی۔ حسیب تو بیچارہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈپریس ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ہر طرح کی خوشیاں دے چکا ہے، ہر طرح کی فضول خرچی، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ لیکن اب جب وہ نہ تو گھر کے اخراجات پورے کر پا رہا ہے اور نہ ہی بچوں کی فیس اور گھر کی انسٹالمنٹس اور گاڑی کی، یہ تمام چیزیں اس کے سر پر سوار ہیں، اور ساتھ ساتھ گھر والوں کے تانے، بچے اس بات کے اوپر خفا ہیں کہ وہ اسکول کی فیس کیوں نہیں دے رہا، اور بیوی اس بات پر کہ گھر پہ پراپر گروسری کیوں نہیں آ رہی۔ اس کی والدہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ تمہارا باپ 6 مہینے سے بے روزگار ہے، اسے تنگ مت کرو، اور جب بچے بے روزگار کا مطلب پوچھیں گے تو ان کے درمیان پھر سے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ جھگڑے طول بڑھتے جائیں گے، اور اس کے بعد حسیب بیچارہ آگے جا کے جب یہ سوچے گا کہ یہ سارا کچھ اب وہ پورا نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اپنی فیملی کا سامنا کر سکتا ہوں، اسی لیے وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کرے گا کہ میں اب اپنی جان لے کر اس دنیا سے رخصت تو ہو جاؤں، تاکہ میں کبھی بھی اپنی بیوی بچوں کو سڑک پہ آتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ اپنی زندگی ختم کرنے سے وہ تو یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ اسی لیے جب اس کی لاش لٹکی ہوئی دیکھ کر اس کے گھر والے اسے ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور اس کے دوست کو بھی اس کی بیوی کال کر کے بلا لے گی، تو وہ ایک پل میں بہت زیادہ گھبرا جائے گا، کیونکہ اس کا دوست اس کو پل پل ایک ایک بات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا تھا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں، آج میں اپنے گھر کی انسٹالمنٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے ایک منظر کی طرح گھوم جائیں گی، اور ایک طرف اس کی بیوی کی چیخو پکار اور آگے پولیس کے سوالات، یہ ساری چیزیں اس کو گڑمڑا کر رکھ دیں گی۔ ایک لمحے میں اس کا زندہ دوست اس طرح اس کے سامنے لاش بن کر پڑا تھا، یہ بات اس کے لیے قابل برداشت، اور حوصلہ اس کے اندر اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اسی لیے وہ اب یہ فیصلہ کر لے گا کہ اب جو کوئی بھی حالات اس کے گھر والوں پر آئیں گے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے گا، اور پولیس کے سوالات کو بھی وہ بہت زیادہ غصے سے لے گا کہ آگے ہی وہ پریشان ہیں اور آپ سوالات کر کر کے ان کی جان کھا رہے ہیں۔ وہ رات ان فیملی کے لیے بہت زیادہ اذیت کی رات ہوگی کہ جب صبح اس کے باپ کا جنازہ بچی خود دیکھنے والی تھی۔ ان کی ماں تو ان کو بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کرے گی، لیکن صبح تو وہ منظر سب نے دیکھنا ہے جب ان کے باپ کو ان کے سامنے اٹھا کر قبر میں لے جایا جائے گا۔ وہ بیچاری تو بہت زیادہ چیخیں چلائے گی، کیونکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ریورس ہو جائے، تو اس کے بعد وہ حسیب کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرے گی۔ لیکن وقت تو اب گزر چکا ہے، نہ ہی حسیب کبھی واپس آئے گا اور نہ ہی وہ کچھ جو وہ چاہتی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس کی لاش کو اس کے سامنے سے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، اور وہ بیچاری بہت زیادہ تکلیف اور ڈپریشن میں چلی جائے گی، کیونکہ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ حسیب کے بعد زندگی کیسے گزرے گی۔ حسیب تو اس کو جاب بھی نہیں کرنے دیتا تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ملکہ کی طرح اپنے محل میں رہے، لیکن اب تو زندگی کی ہر مشکل، ہر تکلیف کا سامنا اسے اکیلے ہی کرنا ہے۔ بچوں کے اسکول بھی جب جائے گی تو وہاں پہ بھی بچوں کے طرح طرح کے سوالات جو اس کی بیٹی ان کے جوابات دیتی ہوئی اس کو نظر آئے گی، یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ بچے اس کو اس بات کو کہہ کے چھیڑیں گے کہ اب تو تمہارے بابا زومبی بن چکے ہیں، جبکہ اس کی بیٹی بہت زیادہ غصے میں آ کر ان کے ساتھ جھگڑے گی بھی، جس کی بات اس کے ٹیچرز بھی کمپلین بار بار کیا کریں گے۔ لیکن وہ گھر جو کہ انہوں نے بہت زیادہ محبت کے ساتھ آباد کیا تھا، آگے ان کو اسی گھر کو اپنے باپ کے بنا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر حسیب زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح دربدر نہ ہونے دیتا، لیکن اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے آج اس کو وہ تصویریں جو کہ ان دونوں نے پیار کے ساتھ دیواروں پہ لگائی تھیں، ایک ایک دیوار سے تصویر اتارتے ہوئے اس کو وہ منظر یاد آتے چلے گئے کہ جب وہ حسیب کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، اور کتنے خوش تھے کہ آج وہ اپنے گھر کے مالک ہو چکے ہیں۔ چاہے گھر انسٹالمنٹس پہ تھا، لیکن گھر تو اپنا تھا۔ اب اس کو یہ گھر بینک کے کہنے پر خالی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر تو خالی کر دیں گے، لیکن حسیب کا دوست اس کی فیملی کو ایک چھوٹا گھر لے دے گا۔ جب وہ بار بار ان کا خیال کرنے کے لیے گھر پر آیا کرے گا تو آس پاس محلے والے اور آس پڑوس والے لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں کریں گے۔
اس کی وجہ سے حسیب کی بیوی بہت زیادہ رویا اور پچھتایا کرے گی کہ کاش وہ حسیب کے ساتھ اس طرح تانا زنی نہ کرتی، کاش وہ اس کے ساتھ اس طرح جھگڑا نہ کرتی تو آج وہ زندہ ہوتا اور نہ ہی اس کو لوگوں کی تانے اور باتیں سننی پڑتی۔ جب اس کا دوست یہ دیکھے گا کہ لوگ اس کو آ کر بار بار تنگ کرتے ہیں اور اس کے گھر میں گھس آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کرے گا اور وہ لوگ اس سے بھی زیادہ باتیں تیز کر دیں گے اور اس بات پر اس کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اس کی فیملی کو لے کے کوئی بڑا فیصلہ کرے۔ جبکہ حسیب کی بیوی بھی کافی دفعہ یہ سوچے گی کہ وہ بھی اپنی جان لے کے اس تمام حالات کو اس طرح چھوڑ کر چلی جائے۔ جب بھی حسیب کا دوست سڑک پہ کسی جگہ غریب انسان کو یا اس کی بیوی بچوں کو دیکھے گا تو وہ بیچارہ گڑمڑا جائے گا کہ اگر میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ تو بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہو گیا ہے اور لوگوں کے تانے اب اس کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ حسیب کی بیوی کو لے کے کوئی بڑا فیصلہ کرے۔ لیکن آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اس کی بیوی کو اس بات سے آگاہ کرے گا تو وہ بھی بہت زیادہ گڑمڑا جائے گی، کیونکہ اس نے بھی کبھی یہ خواب میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے دوست کے ساتھ اس طرح شادی کرے گی۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ اس کے دوست کے لیے لینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک طرف تو اس کی اپنی فیملی اور اپنی بیوی بچے جو کہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اگر ان کو یہ بات پتہ چلے تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خفا ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے تانے اور بہت ساری باتوں پر آخر کار وہ یہ فیصلہ لے ہی لے گا اور اس کے بعد وہ یہ دنیا کے تانے اور ہر بات کا اس طرح سے اینڈ کرے گا۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ڈراماز پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔